بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہماری پچھلی ویڈیوز میں ہم نے وضو کے مسائل کے بارے میں سیکھا تھا اور آج کا موضوع ہے تیمم۔ آج ہم تیمم کے بارے میں جانیں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیگر انبیاء اکرام کے مقابلے میں زیادہ انعامات و برکات سے نوازا ہے، جن میں سے ایک امتیازی انعام تیمم ہے۔ پہلے لوگ پانی سے طہارت حاصل کرتے تھے، لیکن اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مٹی کو بھی پاک کر دیا۔ تو مٹی سے جو طہارت حصول کا ارادہ کیا جاتا ہے، جو طہارت حاصل کی جاتی ہے، اسے ہی شریعت میں تیمم کہا گیا ہے، اور کچھ شرائط کے ساتھ تیمم کرنا جائز ہے۔ تیمم کا حکم خود قرآن حکیم سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، سورہ المائدہ آیت نمبر 6۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے پانی کے نہ ملنے کی صورت میں پاک مٹی سے تیمم کو جائز قرار دیا ہے۔ بخاری کی یہ روایت ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی راوی ہے۔ یہ کہتی ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر پر تھے۔ جب ہم مقام بعیدہ پر پہنچے، وہ کہتی ہے کہ میرا ایک ہار تھا جو ٹوٹ کر گر گیا، تو کوچ کرنے لگے تو میں نے بتایا کہ میرا ہار گم ہو گیا ہے، تو لوگوں نے اس کی تلاش شروع کر دی، جس کی وجہ سے ہمیں وہاں پر دیر ہو گئی، حتیٰ کہ نماز کا وقت آ گیا اور پانی کی قلت تھی۔ ارادہ یہ تھا کہ آگے جا کر کسی پانی کی جگہ پر خیمہ ڈالیں گے اور آرام سے وضو کر لیں گے، لیکن اس ہار کی تلاش میں دیر ہو گئی تو وہیں رک گئے، حتیٰ کہ نماز کا وقت آ گیا اور پانی بہت قلیل تھا، یعنی کہ بہت کم تھا۔ اس وقت جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں کچھ لوگ حاضر ہوئے اور انہیں یہ بتایا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہار کی تلاش کی وجہ سے یہ معاملہ ہو گیا ہے کہ اب نماز کا وقت آ گیا ہے اور پانی نہیں ہے جس سے ہم وضو کر سکیں، تو کیا کیا جائے؟ یہ سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے کے اندر تشریف لائے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میری زانوں پر سر رکھ کر سو رہے تھے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جیسے ایک باپ اپنی بیٹی کو تنبیہ کرتا ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی کہ دیکھو، آپ کی وجہ سے سب لوگ اذیت اور تکلیف میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ تو وہ کہتی ہیں کہ ابھی وہ مجھے کچھ ارشاد فرما ہی رہے تھے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت تیمم نازل فرمائی، اور لوگوں نے پھر مٹی سے تیمم کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بھی بیان کیا۔ یہ کہتی ہے کہ ایک صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے آل ابوبکر، آپ کی یہ پہلی برکت نہیں ہے، یعنی ایسی بہت سی برکات ظاہر ہوئی ہے کہ آپ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آیتوں کے نزول کا سبب بنی ہے، کہ آپ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے آیتوں کے نزول کا سبب بنی ہے۔ اس قسم کی برکات آپ سے بہت ظاہر ہوئی ہے۔ اور پھر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جب اس کے بعد ہم چلنے لگے تو وہ اونٹ اٹھایا تو اونٹ کے نیچے ہی میرا ہار تھا۔ تو اس ہار کے گم ہو جانے میں اللہ تعالیٰ کی مصلحت تھی کہ وہ امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیمم کے بارے میں بتانا چاہ رہے تھے۔ تو ناظرین، یہ تھا تیمم کا بیان۔ ہماری اگلی ویڈیو میں ہم تیمم کا طریقہ سیکھیں گے اور یہ بھی دیکھیں گے کہ تیمم کب جائز ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔